میرے پیارے پاکستانیوں، یہ جو آج کا ویلاگ ہے یہ اسپیشلی ہے ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے نام۔ جج صاحب، بہت عرصے سے آپ سو رہے تھے، جو آپ نے فائنلی آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے سمو موٹو لیا جب کانسٹیٹیوشن کو پاؤں میں روندا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر رضوان کا مرڈر ہو گیا، آپ سوتے رہ گئے۔ مقصود چپڑاسی کا مرڈر ہو گیا، آپ سوتے رہ گئے۔ نیب کے قانون چینج ہوتے رہے کہ 50 ارب سے زیادہ کو کرپشن کرے گا تو اس کا حساب لیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اتنے بڑے کرمنل ایکشنز ہو رہے تھے، آپ خواب خرگوش میں مبتلا تھے۔ ارشد شریف کا مرڈر ہوا، آپ سوتے رہ گئے۔ اس کی ماں اپنے بچے کی FIR تک نہ کٹوا سکی اور آپ کو دیدہ دانستہ معلوم تھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ضلع شاہ کا مرڈر ہو گیا، پھر بھی سوتے رہ گئے۔ ضلع شاہ کے ماں باپ کو شٹ اپ کال دے دی گئی اور الٹا کیس وہ عمران خان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ میں PTI کا پیروکار نہیں ہوں، لیکن ایک انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور دوسرا، وہ حافظ آباد میں عمران خان پر گولیاں چلی، وہ بھی اپنی FIR نہ کٹوا سکے۔ یہ اتنا اندھا قانون کیوں ہے آپ کے دور میں؟ آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ آپ کو اس کا جواب دہ ہونا ہوگا ایک روز؟ بڑا سیدھا سادہ سا آئین ہے اور تمام چیزیں کھلی ہوئی کتاب کی طرح آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، یورپ سے آپ پڑھے ہوئے ہیں، 1000 مرتبہ ٹریننگ پہ اور سیشنز پہ وہاں پہ آپ جاتے ہیں، جا کر کے لیکچرز وغیرہ دے کر کے آتے ہیں۔ پھر آپ میں ڈیسیجن کی کریج یا سکل کیوں نہیں ہے؟ کیا آرمی جرنیلوں سے خطرہ ہے آپ کو؟ کیا ان کے پاس آپ کا کوئی ویک پوائنٹ ہے جو آپ کو وہ بلیک میل کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں حالات کیا ہیں آج کل؟ اگر آپ اپنے محل سے کبھی باہر نکلیں یا کبھی لباس بدل کر کے، چہرے پہ وگ لگا کے، ڈارک گلاسز آنکھوں پہ لگا کر کے کبھی بازاروں میں گلی کوچوں میں گھومیں، ذرا دیکھیں کہ باہر کیا بھاؤ بک رہی ہے۔ کیا کبھی آپ نے ایسا کیا، یا صرف اپنے محل میں آپ رہتے ہیں؟ یا پھر وہ شوفر ڈریون کار ہے جو کہ آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، ریڈ کارپٹ پڑے گا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ریالٹی ہے کیا پاکستان میں؟ یا آپ بھی تمام ججوں کی طرح صرف ڈیٹ دینا جانتے ہیں کہ 16 تاریخ کو آ جاؤ دوبارہ، 15 تاریخ کو دوبارہ آ جاؤ دوبارہ، 27 تاریخ کو دوبارہ آ جاؤ؟ یہ صرف ڈیٹ والوں کا دھندا جو ہے، یہ تو بڑا پرانا سٹیٹس کو ہے ہمارے پاکستان میں۔ دادا کوئی کیس کرتا ہے تو پڑپوتا آ کر کے وہ اس کی جائیداد اسے ملتی ہے، ورنہ تو کیس تو سالوں سال دبے رہتے ہیں، فائلیں دبی رہتی ہیں۔ اب آپ نے ڈیٹ دے دی عید کی چھٹیوں کے بعد کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ غریب آدمی کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی؟ اس کے گھر میں دال روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ سارا کاروبار رکا ہوا ہے۔ کبھی کبھار تو آپ رات کے 12 بجے اپنی کورٹ کھول دیتے ہیں کیونکہ جرنیلوں کا حکم آپ کے لیے بڑا ہے، بجائے اس کے کہ پاکستان کے بارے میں آپ سوچیں۔ آپ تو جا کے عید کی چھٹیاں اپنی فیملی کے ساتھ منا لیں گے، پاکستان میں غریب آدمی کیا کرے گا؟ ناٹ ٹو مینشن کہ بدماشیوں کو آپ نے اور بھی موقع دے دیا کہ وہ مہازاری کریں اس دوران۔ تو یہ آپ کی پڑھائی جو تھی یورپ کی، کس فائدے کی ہے؟ اگر آپ اس سٹیٹس کو نہیں توڑ پائے، اس تعلیم کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ لا کو صحیح طریقے سے انکارپوریٹ نہیں کر پائے، اگر جوڈیشری سسٹم کو آپ امپروو نہیں کر پائے، کیا فائدہ ہے اس تعلیم کا؟ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، ایک روٹی کے لیے لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہے، ایک آٹے کے تھیلے کے لیے گھنٹوں قطار میں لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس دھکا پیلی کے اندر اپنی جان دے بیٹھے۔ ویسے یہ سمو موٹو آپ نے لے کیسے لیا؟ یا تو آپ کی بیگم صاحبہ نے یا آپ کی ساس نے شاید آپ کو یہ یاد کروایا ہو، کیونکہ ان کی آواز میں تو میں نے حب الوطنی کی ایک کنوکشن کو محسوس کیا۔ آپ کی آواز میں وہ کنوکشن کیوں نہیں ہے؟ آپ میں ڈیسیجن لینے کی کریج کیوں نہیں ہے؟ روزانہ ایک آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، وہ ہے کہ بی آنیسٹ ٹو یور سیلف، بی آنیسٹ ٹو پاکستان، بی آنیسٹ ٹو دس پیپل آف پاکستان، بی آنیسٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اگر ہمت نہیں ہے تو ریزائن دیں، آگے جائیے، کسی اور کا موقع دیں۔ بلکہ آپ کے بعد تو ایک بہت بڑا ایک اور چول آ رہا ہے، وہ تو وردی نہیں ہے چیف جسٹس کی سیٹ کے لیے، وہ تو بائسڈ آدمی ہے، انہوں نے تو اپنی جانبداری پروو کر دی جو پارلیمنٹ میں جا کر کے پولیٹیشین ڈیسک پہ جا کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے تو ان سے صرف ایک رکا لکھوا کر کے کھاتے میں ڈال دیا اور معاف کر دیا ان کی اس غلطی کو۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ ان پہ قانون لاگو نہیں ہوتا؟ ہم تو انہیں بھی کہیں گے خدا کا واسطہ ریزائن دو اور پاکستان کی جان چھوڑو۔ یہاں پہ تو ایسا چیف جسٹس چاہیے جو آ کے اس سٹیٹس کو چیلنج کرے، تاکہ عدالتی نظام بہتر ہو، تاکہ دبے ہوئے کیسز ختم ہوں، تاکہ کفر کا نظام ختم ہو، تاکہ سچائی کا بول بالا ہو، تاکہ پاکستان رول آف انڈیکس میں 129 نمبر پر نہ ہو، جہاں غریب کی FIR درج ہو سکے۔ آپ لوگ پڑھ لکھ کر کے یورپ سے آتے ہیں لیکن پھر بھی ڈوبا ہوا سسٹم، پھر بھی ستیہ ناس۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اتنی نیگلیجنسی کس چیز کے لیے ہے؟ اتنے ناکام آپ لوگ کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کبھی جواب دیا
تنخواہ تو آپ کو پوری ٹائم پہ مل جاتی ہوگی، مراد تو تمام آپ کو مل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا جو نہیں ہے۔ بھلا آپ سے کوئی پوچھ بھی کیسے سکتا ہے؟ آپ تو لارڈ ہیں۔ لیکن آپ اپنے آپ کو آئینے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسا پاتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ کوئی فیصلہ کیجئے۔ آپ کا تو وہ حال ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہیں جنرل دوبارہ چیمبر میں نہ آ جائیں۔ اس فار گاڈ سیک کوئی فیصلہ کیجئے تاکہ معیشت کی گاڑی دوبارہ چل سکے۔ یہ تمام پولیٹیشین انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی غریب کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے۔ کم از کم آپ ہی سوچ لیجئے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی فیملی کی ریکارڈنگ باہر آ گئی ہے۔ جب لوگوں کی ریکارڈنگ باہر آ رہی تھی، کوئی ایکشن لیا ہوتا تو یہ آگ آپ کے گھر تک نہ آتی۔ آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے، اس سچویشن کو سنبھال لیجئے، اپنا نام روشن کر لیجئے۔ کچھ ماہ رہ گئے ہیں آپ کی ریٹائرمنٹ کے، خاک میں دب جائے گا آپ کا نام بھی۔ اگر میں نے جذبہ حب الوطنی میں آ کر کے کچھ زیادہ بول گیا ہوں تو اس کی میں آپ سے تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں، اینڈ آئی وش یو دا بیسٹ انشاءاللہ۔